وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر کبھی تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان دونوں سے احترام والی بات کہنا۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جس میں اعمال میں سب سے بڑا عمل والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے، اور اس کی تفصیل بتائی گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تورات کی ساری تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کر دیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے وقضا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، ایسا فیصلہ جو بدلا نہیں جا سکتا، قطعی حکم، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کہ زندگی کی دوڑ میں اپنے والدین کو نہیں بھولنا۔ ماں باپ خاص طور پر جب بوڑھے ہوں اور تمہاری مدد کے محتاج ہوں تو ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جھڑکنا گناہ کبیرہ ہے۔ اف سب سے چھوٹا کلمہ ہے جو 2 حرف پہ مشتمل ہے، تو اگر اف نہیں کہہ سکتے تو بڑی بڑی باتیں کیسے سنا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر بوڑھے والدین کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپے میں مزاج میں تلخی اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، یا بے جا روک ٹوک کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر اس حال میں بھی تمہیں اچھا کرنا ہے تو پھر عام حالات میں تو بہت ہی اچھا کرنا ہے۔ اور اف جو ہوتا ہے یہ اکتاہٹ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا بلکہ قول کریم کہنا، یعنی عزت کے ساتھ پکارنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف ابا اماں، نہیں، ابا جان یا ابتی یا ابتی۔ اور پھر جو والدین کے ساتھ نہیں رہتا یا نہیں نیک سلوک کرتا وہ نعمت سے محروم ہے، وہ بہت بڑی نیکی سے محروم ہے۔ اور یہ کسی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں یہ کام رکھتے، اگرچہ بہت محنت والا صبر والا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے پالنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے اپنی توتلی باتوں معصوم حرکتوں سے دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ والدین کو سنبھالنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی بچے بن جاتے ہیں لیکن ان کے رویے میں تلخی زیادہ ہو جاتی، خوشی کی بات کم ہی کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ اور نرم گفتگو میں الفاظ کا چناؤ بھی اچھا
اور احسان کا رویہ، خوبصورت رویہ، اور ان کی کسی بات پر بدتمیزی نہیں کرنی، ناراضگی اختیار نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں، حتیٰ کہ ان کے سامنے ہاتھ جھٹکنا اور منہ موڑ کے چلے جانا اور پاؤں پٹکنا، یہ بھی ان کی ناقدری میں آتا ہے۔ اور ان دونوں کے لیے مہربانی اور عاجزی سے بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ والدین کے ساتھ نیکی کی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ اللہ نے اس کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑا اور پھر تفصیل کے ساتھ ہمیں گائیڈ لائن دی۔ اور یہاں پر یہ کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کی بات ہے، یعنی والدین کے سامنے عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو کمتر محسوس کرو۔ اسی کے آگے بندہ جھکتا نا جس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ بعض اوقات اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے، بڑی عقل مند ہو جاتی ہے اور پھر وہ والدین کو بے وقوف سمجھتی، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ والدین کے سامنے جتنی عاجزی اختیار کریں گے اللہ کے ہاں اتنی ہی بلندی ملے گی۔ چاہے آپ کو اللہ نے علم زیادہ دے دیا، ڈگریاں آپ کے پاس زیادہ ہو گئی، مال آپ کے پاس زیادہ آ گیا، اولاد آپ کی زیادہ ہو گئی ماں باپ کے مقابلے میں، تب بھی آپ ان کے بچے ہیں۔ ان کے سامنے کسی چیز کی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا، اور پھر دعا کرنا فرض ہے۔ اللہ نے کہا ہے دعا کرو ان کے لیے، اور اتنی خوبصورت دعا سکھائی۔ اور پھر اس دعا میں والدین کی محبت اور محنت کو یاد دلایا، کہ خاص طور پر اس بات کو کہ انہوں نے تربیت کی تھی بچپن میں تمہاری۔ ربیانی میں صرف کھلانا پلانا ہی نہیں، تربیت کرنا بھی مراد ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس دعا کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، ان دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ اور یہ عظیم ترین نیکی، کوئی دن آپ کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ والدین کے لیے یہ دعا نہ کریں، خصوصاً اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اور والدین کی پیٹھ پیچھے بھی ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض اوقات انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی ان کی۔ اور پھر جتنی بھی خدمت کر لیں اس کو کم ہی سمجھنا ہے، آپ ان کی تکلیفوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور والدین کے لیے جو دعا ہے ان کے احسانات کے بدلے کے طور پر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے ان کے لیے، لیکن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کس دل سے یہ خدمت کر رہے ہو۔ اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ یقیناً رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ دلوں کی نیت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ دلوں کے بھید اور حالات اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو شخص والدین کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور جو شخص والدین سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کو بھی خوب سمجھتا ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کریں گے، چاہے بظاہر کچھ سے کچھ کرتے رہے ہوں۔ اور اس میں تسلی بھی ہے ایک طرح سے کہ جن کے والدین ان کے اچھے سلوک کے باوجود ان سے راضی نہیں ہوتے۔ کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں، نو میٹر واٹ آپ کچھ بھی کر لیں انہوں کبھی خوش نہیں ہونا، تو فکر نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور اواب وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، بار بار پلٹتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو اوابین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو غلطی کر کے واپس آئیں۔ اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور تم بے جا خرچ نہ کرو۔ قریبی رشتہ دار چاہے ماں باپ کی طرف سے ہوں، محرم ہوں یا نان محرم، ان کا حق پہلے ہے کیونکہ ان کو دینے میں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ کا اجر بھی ہے۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ میل جول اور تعلق قائم رکھا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کی جائے، جب انہیں مالی مدد کی ضرورت ہو تو مالی مدد کی جائے اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر ابن السبیل کی بات کی گئی، قرآن میں 8 دفعہ ابن السبیل یعنی مسافر کا ذکر آتا ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے دور ہو۔ اور پھر یہ کہ آپ جب بھی کسی پردیسی کو دیکھیں، ان نون پرسن کو دیکھیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیو امیگرینٹس کو خاص طور پر توجہ دیں۔ اور تبذیر سے مراد ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں پہ خرچ کرنا، یعنی والدین ترس رہے ہیں، رشتہ دار ترس رہے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کو ہی روز دعوتیں کر کر کے بلا کے کھلائے جا رہے ہیں۔ ایسی مثالیں ہیں نا معاشرے کے اندر، ہر روز پارٹی ہو رہی ہے اور ماں دور بیٹھی بیٹے کے کسی عنایت کے انتظار میں ہے کہ مجھے بھی کچھ بھیج دے گا۔ اور ایسا عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ ترقی مل جاتی ہے، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو خوش کرنے میں اپنا مال زیادہ تر لگانے لگتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح تبذیر میں ناپسندیدہ گناہ والی، فسق و فجور والی جگہوں پہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے۔
پھر اسی طرح ایسی چیزوں پہ خرچ کرنا جو ضروریات زندگی میں سے نہ ہوں، صرف فخر اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یعنی بے جا خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو ضرور خرچ کرے، لیکن بس خیال آ گیا، دل چاہا، کچھ لوگوں کو عادت ہو جائے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو خرچنا ہے، ضرورت ہے یا نہیں، بیکار کی چیزیں خرید کے گھر بھر لیں گے اور پھر گراج سیل لگا دیں گے۔ مال کے بارے میں انسان جواب دہ ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے خریداری کیا کریں۔ اور اسراف اور تبذیر میں فرق ہے۔ اسراف حلال چیز پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کم ہو یا زیادہ کسی حرام چیز پر، ناجائز چیز پر خرچ کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے دراصل ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت برباد کرتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں تبذیر سے بچنا چاہیے۔ تبذیر صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بھی آپ خرچ کرتے ہیں جو ناجائز ہے اس میں تبذیر پائی جاتی۔ اور اگر تم اپنے رب کی متوقع رحمت کے انتظار میں ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہو تو ان سے نرمی اور آسانی والی بات کرو، یعنی رشتہ داروں سے سختی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا تو پلائٹلی بات کر لیں، آرام سے بات کریں، احترام سے بات کریں، تکبر سے نہیں، سختی اور شدت سے نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی سوال کر لیتا ہے لیکن آپ دے نہیں پاتے، ہوتا نہیں آپ کے پاس، تو معذرت کر لیں۔ کچھ الفاظ ہیں جو پازیٹیو ڈکشنری ہوتی ہے نا، وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، ہمیں آنے چاہیے اور ایسے مواقع پر استعمال کرنے چاہیے۔ کبھی کسی کو سوری کہہ دینا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، معذرت کر دینا، تھینکس بول دینا، کسی کو اپریشیٹ کر دینا، کسی کا دل بڑھا دینا، یعنی اچھے اچھے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، ان کو ڈکشنری میں ڈال لیں اپنی، اور جو دل دکھانے والے الفاظ ہیں ان کو باہر نکال دیں، ریپلیس کر دیں۔ اور نہ تو تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی بخل کرنا، اور نہ ہی تم اسے پوری طرح پھیلا دو، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یہاں انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی نہ تو بخل کرو، انسان کے پاس جو کچھ ہے بس اسے روک کے رکھے اور کسی پہ کچھ بھی خرچ نہ کرے، نہ خود پہ کرے نہ کسی اور پر۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخل ان ضروریات پر خرچ نہ کرنے کا نام ہے جن پر خرچ کرنا وقت اور حالات کا تقاضا ہو۔ تو خرچ کرتے وقت نہ بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ حد سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی خرچ کرنے کی حد ہے۔ بخیل شخص جو ہے نا، وہ اللہ اور بندوں دونوں کی نظر میں قابل ملامت ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس سب کچھ خرچ کر دینے والا، اس کو گھر والوں کی طرف سے بھی ملامت ہوتی ہے اور اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے ہر روز 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اور دے، اور بخل کرنے والوں کے لیے 2 فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا مال تلف کر دے۔ دینے سے مال بڑھتا ہے جبکہ بخل سے کم ہوتا ہے، ہو بھی تو لگتا ہے میرے کو کچھ نہیں۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی رزق میں وسعت اور تنگی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان کو اپنی غربت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس رب نے تنگ کیا نا رزق، وہی رب وسیع بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات دولت زیادہ مل جائے تو وہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات نہ ہونا وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، تو دونوں سے ہی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی یا کشادگی اللہ کی رضا کی علامت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري،